کہ اللہ رب العزت نے اس مقام پر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 میں صرف بات یہاں تک کی قربانی کا ذکر کر کے اللہ رب العزت نے آگے اس کی کوئی تفصیل بیان نہیں فرمائی کہ وہ قربانی گائے کی تھی، بکرے کی تھی، وہ قربانی مال کی تھی، وہ قربانی جان کی تھی، وہ سونا چاندی کی قربانی تھی. صرف لفظ قربانی کا استعمال فرمایا، اس کی آگے تفصیل نہ بتائی. مالک اس کی تفصیل تو بتا دیتا، فرمایا اس لیے نہیں بتائی کہ اگر اس کی تفصیل بتاتا تو تمہارا دھیان قربانی سے ہٹ کر اس تفصیل کی طرف چلا جاتا. تمہارا دھیان قربانی سے ہٹ کر تفصیل کی طرف چلا جاتا. مثلا اگر کہہ دیا جاتا کہ بکرے کی قربانی تھی تو دھیان بکرے کی طرف چلا جاتا. اگر کہہ دیا جاتا کہ گائے کی قربانی تھی تمہارا دھیان گائے کی طرف چلا جاتا. فرمایا اس لیے نہیں بتایا، لفظ قربانی کو استعمال کیا، تفصیل اس لیے نہ بتائی کہ وہ قربانی کوئی بھی ہو سکتی ہے. وہ جان کی قربانی ہو سکتی ہے، وہ مال کی قربانی ہو سکتی ہے، وہ اولاد کی قربانی ہو سکتی ہے، وہ تمہارے احساسات کی قربانی ہو سکتی ہے. قربانی کوئی بھی ہو سکتی ہے. اللہ کا خود اس وقت تک نصیب نہیں ہو سکتا جب تک انسان اپنی ان تمام چیزوں کی قربانی اس کی بارگاہ میں پیش نہیں کرتا. اور قربانی کا لفظ استعمال کر کے پھر اللہ رب العزت نے اس کی قبولیت اور عدم قبولیت کا ذکر کیا. اس چیز کا ذکر نہ کیا کہ قربان کیا چیز کی گئی. آگے فرمایا فتقبل من احدہما کہ ان میں سے اللہ رب العزت نے ایک کی قربانی قبول کر لی، ولم یتقبل من الآخر اور دوسرے کی قربانی رد کر دی گئی. اب یہاں پر رک کر یہ بات کہنا چاہوں گا کہ یہ کیسے پتا چلا کہ ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قربانی رد کر دی گئی. تو اب مفسرین نے اور بعض روایتوں میں یہ بات آئی کہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو شریعتیں تھیں ان میں جب بھی قربانی کی جاتی تھی تو قربانی کا جو گوشت تھا یا قربانی کا جو بھی مال تھا اس کو نہ خود کھانے کی اجازت تھی نہ کسی کو کھلانے کی اجازت تھی، بلکہ اس قربانی کے مال کو اور اس گوشت کو ایک بلند تیلے پر رکھ دیا جاتا. غیب سے ایک آگ آتی، وہ آ کر اس گوشت کو جلا دیتی. یہ نشانی ہوتی تھی اس کی قبولیت کی. اور اگر کسی کا وہ قربانی کا مال اس کو آگ نہ جلاتی تو یہی نشانی ہوتی تھی اس کی عدم قبولیت کی. تو اب اللہ رب العزت نے کرم یہ کیا اور حضور کے توسل سے آج جن کی ختم نبوت کے لیے آپ سب جمع ہیں، دیکھیے وہ ہم پر کتنے احسان کر گئے. دیکھیے کہ انہوں نے ہم پر کتنی شفقتیں کی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے حبیب کی امت، پہلوں کے لیے تو صدقات اور قربانی کا مال حلال نہیں تھا اور وہ کھا نہیں سکتے تھے. فرمایا میرے حبیب کی امت اس قربانی کے گوشت کو نہ صرف تم پر حلال کیا بلکہ تمہارے محلے داروں پر، تمہارے فیملی ممبر پر اور اس امت کے محتاجوں اور غریبوں پر بھی حلال کر دیا. خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ. اور دوسرا نقطہ اس میں یہ ہے کہ صرف اللہ رب العزت نے حضور کے توسل سے صرف یہ مہربانی نہیں کی بلکہ پہلے جب کوئی قربانی کرتا اسی وقت پتا چل جاتا کہ قبول ہوئی یا رد ہو گئی. ایک کرم یہ کیا کہ اس گوشت کو ہم پر حلال کر دیا اور دوسرا کرم بالا کرم یہ ہوا کہ اس کی قبولیت اور عدم قبولیت یعنی قبول نہ ہونا، رد ہونا، اس چیز کو چھپا دیا. اور جیسے فرمایا وما کان اللہ معذبہم وانت فیہم کہ اے حبیب آپ جب تک ان میں ہیں گویا ان کو کسی قسم کا عذاب نہیں دیا جائے گا. اور اس کا فیض یہ ہے کہ حضور ہم میں ہے. صرف حضور کا یہ فیض نہیں کہ ہم پر عذاب نہیں اتر رہا بلکہ حضور کا یہ بھی فیض ہے کہ ہمارے عمل جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے یا رد ہے
اس کا اعلان بھی اعلان نہیں ہوگا، وگرنہ پچھلی امتیں جب رات کو گناہ کرتی صبح ان کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہوتا، قربانی کرتی اگر قبول ہو جاتی تب بھی پتہ چل جاتا، نہ قبول ہوتی تب بھی پتہ چل جاتا۔